سبھی بھائی مختلف یونیورسٹیز میں بھی میں نے دیکھا کہ آپ کا وہاں کے اساتذہ پروفیسرز کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے، اور وقتاً فوقتاً جو اسٹوڈنٹس نعتیہ ادب پر ایم فل یا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ آپ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہیں لیکن وہ آپ کے پاس رہنمائی کے لیے بھی آتے رہتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں خود بھی ظاہر ہے کہ یونیورسٹی میں ہوں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ہم سپروائز کر رہے ہیں ایم فل اور ڈاکٹورل لیول پر، تو آپ کی کیا رائے ہے کہ کن جہات پر جب نثر میں نعتیہ ادب پر کچھ کام ہو تو کیا موضوعات ہیں جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ ان عنوانات پر تشنگی ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ، جیسے ایک آپ نے تعارف کروایا ہے کہ جو نعتیہ ادب ہے اس میں جہاں کرٹیسزم ہو سکتا ہے، جہاں اس کی اصلاح کی گنجائش ہے، تو کیا موضوعات ہیں جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے کہ ان موضوعات پر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں نے پچھلے کئی سالوں میں مختلف فہرستیں مرتب کی ہیں ان عنوانات کی اوکے، جو ابھی کام نہیں ہوئے، کیونکہ نعتیہ ادب پر کام شروع ہوا 1995 سے، اس سے پہلے بھی تھا، لیکن زیادہ تر اس میں شعراء کے فکر و فن پر باتیں لوگوں نے کی، اور وہ جو عقیدت میں کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں، ظاہر نعت کوئی لکھتا ہے تو لوگ اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس سائے میں، عقیدت کے سائے میں جو تنقید سامنے آتی ہے وہ معروضی نہیں ہوتی، اس میں آپ بہت زیادہ کسی کو چھیڑتے نہیں، کیونکہ ہم تقاریض لکھنے کے عادی ہیں، تنقید کی طرف ہمارا ذہن کم ہی جاتا ہے۔ تو مجھے یہ احساس تھا کہ موضوعات نہیں ہیں۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ اردو شاعری، شعر و ادب کے حوالے سے موضوعات کم ہو رہے ہیں، اس لیے کہ مختلف تحریکیں تھیں، ان پر اتنا کام ہو چکا کہ گنجائش نہیں ہے۔ جی، ایسے وقت میں نعت پر عنوانات دینا، نعت پر موضوعات کا تعین کر کے لوگوں کو متوجہ کرنا، یہی میری زندگی کا مقصد تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں سوائے کالج اور یونیورسٹیوں کے باقی کوئی کام نہیں کیا۔ فوکس اپنا تعلیمی اداروں کو رکھا، انہیں ایسی مضامین کی فہرست بھیجی کہ بھئی ان پر کام ہو سکتا ہے، یہ کتابیں ہیں، اس کے لیے کوئی معاونت چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ پھر میں نے نعت ریسرچ سینٹر قائم کر دیا اس کتاب کے لیے کہ جن موضوعات پر کتابیں نہیں ہیں میں اسے خود تیار کروا دوں، خود کر دوں یا اپنے دوستوں سے کروا دوں، جو میرا حلقہ ہے نعت کا۔ الحمدللہ 140 کے قریب کتابیں ہم چھاپ چکے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ، نعت ریسرچ سینٹر سے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری و ساری ہے۔ تو موضوعات تو بہت ہیں، اس لیے کہ ابھی تک کام ہوا ہی نہیں تھا اس شعبے میں، صرف اس کی روایت اور اس کے ارتقاء پر کچھ کتابیں ملتی تھیں، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک مرتبہ جو گزر گیا بعض ادوار سے، مختلف صدیوں سے، اس نے اس میں سے جو چند نام اٹھا لیے وہی نام سامنے آ سکے۔ پھر میں نے مختلف تحریکوں میں نعت کے حصے کا پر کام کرایا، اور نعت کی روایت میں مختلف صدیوں میں کیسے کام ہوا ہے، ان لوگوں میں نئے لوگوں کو انڈکٹ کرایا کہ بھئی جو ان کا بھی کام ہے، ان کا بھی کام ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوا کہ ایک منظرنامہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس وسیع تر ہوتے ہوئے منظرنامے پر لوگ اپنے اپنے مزاج سے مطابقت رکھنے والی اشخاص، کلام اور موضوعات کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اس پر جب وہ بعض چیزیں پوچھتے ہیں تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید رہنمائی کر سکیں ان کی۔ بہت شکریہ سبھی بھائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس جہت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ہمارے ہاں جو لوگ ایم فل کر رہے ہیں یا ڈاکٹورل تھیسس پہ کام کر رہے ہیں، تو ان کو ایک نئی جہت یقیناً ان اسٹوڈنٹس کو، ریسرچرز کو ملے گی۔